جھوٹی خبریں کس طرح عوام کو گمراہ کر کے فسادات، جلاؤ گھیراؤ اور قتل و غارت گری کا باعث بنتی ہیں۔ پاکستان میں 9 مئی 2023 اور برطانیہ میں 30 جولائی تا 5 اگست 2024 کے جلاؤ گھیراؤ اور فسادات اس کی تازہ ترین مثالیں ہیں۔ برطانیہ کا نظام انصاف اتنا تیز ہے کہ فسادات میں گرفتار ہونے والے 1000 افراد کے خلاف کیسز کی فوری سماعت کے بعد صرف 2 ہفتوں کے اندر ہی ملزمان کو سزائیں سنانے کا عمل بھی شروع ہو گیا ہے، لیکن پاکستان میں 1.25 سال گزرنے کے باوجود یہ معاملہ ابھی تک اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچا۔ برطانیہ میں فسادات اور جلاؤ گھیراؤ کا باعث بننے والی یہ جھوٹی خبر کن لوگوں نے پھیلائی، تحقیقاتی ادارے ان ملزمان تک بھی پہنچ گئے ہیں، جن میں لاہور کا رہائشی ایک پاکستانی فری لانسر فرحان آصف بھی شامل ہے، جسے مقامی پولیس نے گرفتار کر کے FIA کے حوالے کر دیا ہے۔ ایک طرف جھوٹی خبر پھیلانے والوں کے خلاف فوری ایکشن کی یہ مثال ہے، اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ پاکستان میں 9 مئی کے جلاؤ گھیراؤ کا باعث بننے والی جھوٹی خبریں اور اشتعال انگیز افواہ سازی کرنے والے بدنام یوٹیوبرز حیدر مہدی، عادل راجہ، شاہین صہبائی، صابر شاکر اور دیگر کے خلاف ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی، اور وہ اپنا مکروہ کالا دھندا ابھی تک جاری رکھے ہوئے ہیں۔ برطانیہ میں ایک فیک نیوز کی وجہ سے شروع ہونے والے احتجاج اور پرتشدد ہنگاموں میں ملوث 1000 افراد کو فوری گرفتار بھی کیا جاتا ہے، اور 2 ہفتوں کے اندر ہی مقامی عدالتوں کی طرف سے ملزمان کو سزائیں سنانے کا آغاز بھی کر دیا جاتا ہے۔ لیکن پاکستان میں اعلیٰ عدالتیں بار بار مداخلت کر کے 9 مئی کے ملزموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی راستے میں رکاوٹ بنی رہی ہیں۔ ایک طرف ہم برطانیہ جیسے ترقی یافتہ ممالک کے امن و امان کی مثالیں بھی دیتے ہیں، لیکن اس حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ وہاں مثالی امن و امان اس لیے ہے کہ وہاں کی عدالتوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے 1 ماہ سے بھی کم عرصے میں فسادیوں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جاتا ہے، اور ہم یہ کام 1 سال میں بھی مکمل نہیں کر پاتے۔ برطانیہ میں حالیہ نسلی فسادات کا باعث بننے والی جھوٹی خبر پھیلانے والے نیٹ ورک سے تعلق کے الزام میں گرفتار ہونے والے لاہور کے شہری فرحان آصف کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور نیوز ویب سائٹ سے کرائمز کی خبریں اٹھا کر انہیں اپنی ویب سائٹ پر شائع کرتا اور اس سے پیسے کماتا ہے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق فرحان آصف چینل 3 ناؤ کے نام سے آن لائن کام کرتا ہے، جس سے امریکہ، برطانیہ، بھارت اور پاکستان کے 30 کے قریب افراد منسلک ہیں، اور خیال ہے کہ اس نیوز ویب سائٹ کو بھارت سے چلایا جاتا ہے۔ تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ یہ جھوٹی خبر سب سے پہلے نیوز ویب سائٹ CossiDaricent.com نے شائع کی، جو بھارت، امریکہ، جنوبی افریقہ، کینیا، نائجیریا، یوگینڈا اور زمبابوے کی سیلیبریٹیز کی خبریں اور تصویریں شائع کرتی ہیں۔ اس خبر کو بعد ازاں ایک برطانوی خاتون نے شیئر کیا، جو اس سے پہلے کووڈ-19 اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جھوٹی خبریں اور افواہیں پھیلانے میں بھی ملوث رہی ہیں۔ لاہور سے گرفتار ہونے والے فرحان آصف کا کہنا ہے کہ یہ جھوٹی خبر اس نے جاری نہیں کی، بلکہ ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے کاپی کر کے اپنی سائٹ پر پیسٹ کی تھی، جسے بعد میں ڈیلیٹ کر دیا اور معذرت نامہ بھی شائع کیا، لیکن اس وقت تک یہ جھوٹی خبر کاپی پیسٹ اور مزید کاپی پیسٹ ہو کر وائرل ہو چکی تھی۔ لاہور کا فرحان آصف ایک جھوٹی خبر کو بغیر تصدیق کے سوشل میڈیا سے کاپی پیسٹ کرنے پر خوفناک فسادات کا باعث بن گیا، اور اب گرفتاری کے بعد پولیس اور FIA کی تفتیش کا سامنا کر رہا ہے۔ یہ واقعہ ہمارے ان سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نوجوانوں کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ جو سنسنی خیز خبروں کو بغیر تصدیق کے کاپی پیسٹ کر کے آگے پھیلانے کا باعث بنتے ہیں۔ پاکستان میں بھی اب تحقیقاتی ادارے ایسے سافٹ ویئرز استعمال کرنے لگ گئے ہیں کہ جن کے ذریعے کسی بھی فیک نیوز اور افواہ کو پھیلانے میں ملوث افراد تک فوری پہنچا جا سکتا ہے۔ اس لیے فسادی اور سازشی سرگرمیوں میں ملوث افراد کو اب ہمارے ملک میں بھی
زیادہ کھل کر کھیلنے کا موقع نہیں ملا کرے گا۔ M2M اردو، جڑے رہیں منٹ ٹو منٹ۔